رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، حسن رمضان آیا چار سو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بس دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 17 رمضان المبارک یعنی یوم الفرقان کے اس حسن علم کے سیگمنٹ اور سلسلے میں۔ اور ناظرین محترم، ہمارا یہ حسن رمضان کا جو سلسلہ ہے اس کو خصوصی تعاون حاصل ہے خدمات الفردوس کا، ایک شاندار عمرہ اور حج سروسز کا معتبر نام، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن علم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے سینٹس اینڈ سٹوریز کا، جن کا سلوگن ہے ایوری اسپرے اسٹوری ٹو کنوے۔ ناظرین محترم، آج بھی ہمارے پاس دو شریک ہیں۔ ہمارا یہ سیکنڈ لاسٹ کوارٹر فائنل ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آخری کوارٹر فائنل آپ کی خدمت میں آئے گا، اور اس کے بعد سیمی فائنلز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو فائنل میں ونر ہوں گے ان کے پاس جائے گی سینٹس اینڈ سٹوریز کی یہ والی موٹر بائک، اور رنر اپ کے لیے ہے عمرے کا ویزا خدمات الفردوس کی جانب سے، اور کیش پرائز بھی، اور ساتھ ساتھ سیکنڈ رنر اپ یعنی تیسری پوزیشن کے لیے احسن الکلام ڈینی کا ڈیجیٹل آسان ترجمہ قرآن جائے گا، اور ساتھ میں کیش پرائز بھی، اور تینوں کو بہترین اور یادگار شیلڈز بھی پیش کی جائیں گی۔ تو جناب، آغاز کرنے سے پہلے میں ناصر وطن بھائی ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، ہمارے منصف ہیں بزر راؤنڈ کے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو جناب میں بلاتا ہوں آج کے ہمارے دونوں جو شرکاء ہیں ان کو ڈائس پہ۔ سب سے پہلے مدرسہ ابی بن کعب سے ذاکر حسین وہ آئیں گے، اور ان کی جگہ ہے ڈائس جے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے شریک جناب علی حیدر صاحب، ان کا تعلق ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے۔ دونوں شرکاء کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈائس جے پہ آئیں گے ذاکر حسین، ڈائس ٹی پہ آئیں گے علی حیدر بھائی وفاقی اردو یونیورسٹی سے۔ جناب خوش آمدید آپ کو، دونوں حضرات کو، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے، اب تو آپ ماشاءاللہ عادی ہو گئے ہیں، یہ 17واں راؤنڈ آپ سن رہے ہیں مسلسل۔ تو پچھلے 16 راؤنڈز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 3 راؤنڈز ہیں۔ سب سے پہلے ہے بزر راؤنڈ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کچھ تصاویر ہم دکھائیں گے اپنے شرکاء کو، اور تصاویر کے بارے میں ان کو بتانا ہوگا کہ یہ تصویر کس جگہ کی ہے، یہ کس شخصیت کی ہے۔ اور اس کے بعد آخری اور فائنل راؤنڈ ہمارا وہ ہوگا جناب، کچھ ہم ریپڈ فائر کوسچنز کریں گے۔ 1 منٹ کا وقت ہوگا ہر شریک کے پاس، اور اس 1 منٹ میں جتنے سوالات کے درست جوابات اتنے ہی پوائنٹس میں اضافہ انشاءاللہ۔ اور بزر راؤنڈ جو ہے اس میں البتہ رولز بڑے ہی زبردست ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے سوچئے اور بزر بجائیے، اگر نہیں آتا تو بزر سے دور ہو جائیے، کیونکہ اگر آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا پھر بھی آپ نے بزر بجایا اور آپ نے غلط جواب دیا یا جواب نہ دیا تو آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے، نیگیٹو مارکنگ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہنٹ چاہتے ہیں، کوئی آپشن لینا چاہتے ہیں، تو بھی بزر بجانے سے پہلے تک کی مہلت ہے آپ کے پاس۔ بزر بجانے کے بعد کوئی ہنٹ نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ البتہ جو ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے اس میں ذرا مختلف ہے، اور شرکاء آپ کو بھی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ کوشش کریں جتنے سوالات زیادہ سے زیادہ آپ سن سکیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جوابات کا موقع حاصل کر سکیں، بیکاز کہ بزر راؤنڈ میں اگر آپ ریپڈ فائر راؤنڈ میں اگر آپ ہر سوال پہ سوچنے لگیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اس راؤنڈ میں پوائنٹس حاصل کرنا۔ تو ناصر بھائی آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں آج کا حسن علم۔ جناب 17 رمضان المبارک یوم الفرقان، اور جناب اسی مناسبت سے کچھ سوالات۔ آغاز جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری۔ 17 رمضان المبارک، جناب جنگ بدر کا مہینہ آپ نے بتا دیا، سال کون بتائے گا؟ سن 2 ہجری۔ جی سن 2 ہجری، سن 2 ہجری۔ بالکل۔ بدر میں، جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ 70۔ 70 گھوڑے نہیں تھے، دو گھوڑے تھے صرف۔ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں بتائیں گے جناب؟
313 313 بالکل. کفار کی تعداد 1000. 1000 ٹی نے بزر پہلے بجایا ہے تو پلیز بزر ذرا آپ پہلے بجائیں جواب سے. 1000. آسان سوالات ہیں نو بٹ بزر کا گیم ہے. کفار کے سپہ سالار کون تھے؟ ابو سفیان. ٹی. آپ بزر ابو بجانے سفیان. کے بعد ایک ابو لمحے جہل کے تھے لیے لیکن رکیے. ابو سفیان قافلہ لیڈ کر رہے تھے. نہیں، کیا جواب کیا دیا؟ ابو سفیان جواب دیا ہے. غلط. غلط ہے جواب. ہاں آپ بزر بجانے کے بعد تھوڑا سا رکیے تاکہ ہم بتا سکیں کس نے بزر بجایا. جی اس کے بعد جواب دیں. بالکل. جناب ابو جہل سپہ سالار اوور آل جو جنگ میں لیڈ کر رہے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، لے کر آنے والے کی بات نہیں ہو رہی. بدر کے دن کو کیا نام دیا گیا؟ یوم الفرقان. یہ تو میں بول ہی چکا ہوں انٹرو میں. جناب ٹی. اچھا ابو جہل جو کہ سرغنہ تھا اس پورے معاملے کا، قتل کس نے کیا تھا ان کو؟ یہ دو بھائی تھے اس کو- معاذ اور موز. بالکل ٹھیک جواب، بالکل درست جواب جناب. اور بزر والے بھائی ذرا تگڑے ہو جائیں. بدر میں تعداد کے اعتبار سے کتنے کیا؟ ہاں تعداد کے اعتبار سے ہاں کیا کتنے تک روکا تھا نا میں؟ بتائیں اب آگے سوال کمپلیٹ کریں. یہی تو بات ہے. ہاں جواب چلو جواب دے دیں. آپ کے ذہن میں جو جواب ہے اس کا، جو سوال ہے میرا اس کا جواب دے دیں. تعداد کے اعتبار سے مطلب کفار زیادہ تھے مسلمان کم تھے. سوال کیا ہے اس میں؟ کتنے سے آگے. اب آپ نے بزر پہلے بجایا نا تو سوال کمپلیٹ کریں. جواب ہی دے دیں. چلے نہیں دیا آپ نے. سوال سنیں اسی لیے کہہ رہا ہوں. تعداد کے اعتبار سے کتنے کافر قتل ہوئے؟ 70. 70 بالکل ٹھیک. جناب شعر ہے، مکمل کرنا ہے. اور ہاں مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مکمل کرنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا. پراپر جس طرح شعر ہے. مشہور زمانہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اگلا اس کا مصرع کیا ہے؟ شعر مکمل کریں پلیز. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. جی جناب کون بولے گا؟ یار اتنا مشہور شعر آپ لوگوں کو نہیں آتا، حد ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. چلیں شعر مکمل نہیں کیا. شاعر کا نام تو بتا ہی سکتے. یہ جو شعر ہے مشہور زمانہ، اس کے شاعر کون تھے؟ علامہ اقبال. استغفر اللہ. مطلب ہو سکتا ہے توقع ہے کہ اس طرح کا شعر وہ کہہ سکتے ہیں بٹ انہوں نے نہیں کہا. جواب آپ کا غلط ہے. مولانا ظفر علی خان شاعر کا نام. ہاں 17 رمضان المبارک ایک عظیم الشان ہستی کا یوم وصال بھی ہے. وہ کون ہستی ہے؟ 17 رمضان کن کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے؟ عجیب. 17 رمضان حضرت فاطمہ. بھائی غلط. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. اچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورت کا نام بتائیں. کون سی سورت ہے وہ جس میں وہ آیات ہیں؟ سورہ نور. بالکل درست، سورہ نور. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام آسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی والدہ کا نام بتانا ہے آپ نے. کون بتائے گا؟ آپشنز دے دیں اس میں. چلیں آپشنز دے دیتا ہوں. ام دجانہ یا ام رومان؟ ام رومان. درست، بالکل درست جواب. جناب
تصاویر کا ہمارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اور تصاویر میں سب سے پہلے ٹیم جے کو کچھ تصاویر یعنی 3 تصاویر دکھائی جائیں گی، پھر ٹیم ٹی کو 3 تصاویر دکھائی جائیں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ تصویر کس جگہ کی ہے اور کس شخصیت کی ہے یا کس ملک کی علامت ہے، کس ملک کا جھنڈا ہے۔ جناب ایم سی آر پہلی تصویر ٹیم جے کے لیے پلیز۔ جناب ٹیم جے کہاں کی تصویر ہے؟ ناصر بھائی کوئی ہنٹ دے دیں۔ یہ ہے دہلی میں اور قطب الدین ایبک، یہ ہوئے ایک ہوئے، آپ ہنٹ نے ہے۔ بتا ہی دیا ہے آپ نے، آپ اس مینار کا نام بتائیں۔ مینار بھی بتا مینار ہے۔ دیا، آدھا نام تو بتا دیا آپ نے۔ پورا نام بتا دیا، مینار بھی میں نے بتا دیا۔ چلیں جی، اب بھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، قطب مینار۔ اگلی تصویر کون سی مشہور زمانہ انقلابی شخصیت ہیں یہ؟ ساؤتھ افریقہ، 27 سال قید میں گزارے انہوں نے۔ نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، ٹیم جے سے پتہ ہے ان کو؟ سر ایسے نہیں کریں یار، یہ تو اس دن کی طرح ہو گیا وہ۔ جی 10-12 سال پہلے انتقال ہوا ان کا۔ انہوں نے 27 بہت سال طویل قید۔ جیل کاٹی ہے، بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا کے۔ چلیں جی 1 2 3 اینڈ نیلسن منڈیلا دا گریٹ، اللہ کے بندے۔ ہاں تیسری اور آخری تصویر ٹیم جے کے لیے کس ملک کا پرچم ہے؟ فلسطین۔ ہاں بھائی جان ٹھیک ہے، سملر ہے بٹ ایسے تھوڑی ہوتا ہے مولانا، ایسے نہیں ہوتا۔ کویت کا پرچم ہے، کویت۔ جناب اگلی 3 تصاویر ٹیم ٹی کے لیے پلیز۔ پہلی تصویر ٹیم ٹی، میرے بھائی وفاقی اردو یونیورسٹی، کہاں کی تصویر ہے یہ؟ 1974 میں جو دوسرا OIC کا دوسرا اجلاس ہوا تھا پاکستان میں، اس کے یادگار کے طور پہ یہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک مینار یہ بھی ہے۔ اب تو کون سا مینار ہے وہ؟ پاکستان کے ساتھ ہے نا ایک، وہ مجھے نہیں پتا، یہ ہے کہ بس یہ مینار ہے ایک۔ آپ نام مینار؟ بتا دیں جی۔ تو مینار پاکستان پہ ہی ہوا تھا لاہور میں۔ وہ OIC کا دوسرا اجلاس ہوا تھا پاکستان میں، لاہور میں ہوا تھا 1974، تو اس کی یادگار میں یہ بنایا گیا ہے مینار پاکستان۔ یار خیر کیا ہو گیا بھائی جان، خیریت ہے؟ یار استغفر اللہ، مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کم از کم آپ نہ بولو، لیکن مینار پاکستان تو مت بولو یار کم از کم۔ مینار پاکستان میں دوسرا اجلاس لاہور میں ہی ہوا تھا۔ اور اجلاس ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کی جیسے یادگار ہوتی ہے نا، مثلا اس اجلاس کی یادگار کسی اور ملک میں بنائی گئی تھی یادگار کے طور پہ، آپ نے اسی کو مینار پاکستان کر دیا، مطلب یار کوئی بات ہے، حد ہے ویسے۔ اچھا تو جناب ناصر بھائی بتائیے، بتا ہی دیں آپ۔ سمت مینار۔ سمٹ مینار۔ جناب آگے اگلی تصویر، یہ جناب کون شخصیت ہیں؟ ان کی ہسٹری کے بارے میں، ان کے ہنٹس کے بارے میں آپ کو ناصر بھائی بریف کریں گے، کچھ ہنٹ بھی دے سکتے ہیں وہ، لیکن فی یہ الحال بھی ایک انقلابی آپ کہہ سکتے ہیں لیڈر ہیں، ہاں کیوبا کے ہے آئی تھنک، کیوبا کے ہیں، تھے بلکہ، ابھی تو انتقال ہو چکا ہے۔ بہت مشہور ہیں یہ کہ بہت۔ انقلابی اگر لیڈروں کے نام آئے تو ان کا نام ہوتا ہے اس میں سر فہرست۔ یاد ہے سے نہیں۔ نہیں آئے جناب فیڈرل کاسٹرو۔ سر ایسا نہ کریں، تیسری اور آخری تصویر ایک بھی جواب صحیح نہیں ہے ابھی تک۔ تیسری اور آخری تصویر، یار خدا کے بندے، یہ بھی اگر آپ کو نہیں پتا جناب۔ 7 ریاستیں ہیں ان کی۔ ابو دھابی، یونائیٹڈ عرب امارات۔ بالکل ٹھیک ہے، درست جواب، بالآخر آپ نے درست جواب دے دیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔
آگے ہے جی ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ. اور ناصر وطن صاحب کیا صورتحال ہے اب تک؟ مقابلہ تقریباً یہ کہ ون سائیڈڈ ہے، لیکن یہ کہ ریپڈ کا جس طرح مشہور بھی ہے اور ہوتا بھی ہے یہ کہ مقابلہ بالکل اگر ون سائیڈڈ بھی ہو تو دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو ابھی آپ پہ ہیں کہ مطلب آپ کیسے کھیلتے ہیں؟ جناب 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 آگے بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا راؤنڈ ہے، آپ کو پتہ ہے، ریپڈ فائر راؤنڈ. اور ریپڈ فائر راؤنڈ میں برو رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جھکنا ٹھیک ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے. ویسے تو جھکنا بھی نہیں چاہیے، نہ رکنا ہے نہ جھکنا ہے، لیکن اس میں آپ رکنا نہیں ہے بس، باقی جھکنا وکنا چلے گا. چلیں جی، ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. 1 منٹ ہے آپ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس انشاءاللہ. پہلا منٹ ہے ٹیم جے کے لیے. میرے بھائی مدرسہ ابی بن کعب سے آپ تشریف لائے، تھینک یو. اور آپ کے لیے جو پہلا منٹ ہے وہ شروع ہو رہا ہے اب. سورج سب سے پہلے کس ملک میں نکلتا ہے؟ آسٹریلیا. جاپان. موتیوں کا جزیرہ کس ملک کو کہتے ہیں؟ پاس یا بولو؟ فلپائن. بحرین. سوچنا نہیں ہے، سوال زیادہ لو، بولو پاس. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. بڑی نوازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ پیدائش. وصال 11 ہجری میں. خدا کے بندے آگے بڑھ جاؤ نا. سب سے پہلے کس ملک نے چاند پر قدم رکھا؟ امریکہ. بالکل ٹھیک. قرآن کریم میں کل کتنے سجدے ہیں؟ 14. ٹھیک. تورات کون سے پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک. حج کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 5. 3. دنیا کا امیر ترین شخص؟ بل گیٹس. جیف بیزوس. ایلون مسک. قرآن کریم کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ برو 6 صورتیں. ٹھیک ہے. دیکھو رکنا نہیں ہے، میں نے کہا تھا آپ سے شروع میں بہت ڈیٹیل سے کہا. آپ کو ایک سوال میں ڈاؤٹ ہے نا، آگے بڑھ جاؤ. دوسری بات یہ کہ اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ تو مطلب یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے. مطلب ہمیں ہمارے پیغمبر کا یوم وصال کا سال ہی نہیں پتہ اگر، تو پھر تو کیا مطلب. خیر چلیں کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. جناب حضرت مولانا دامت برکاتہم وفاق گرد یونیورسٹی سے میرے بھائی، آپ کے پاس بھی 1 منٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیں سر اس 1 منٹ میں. شروع ہو رہا ہے آپ کے 1 منٹ. 3 2 1 اور اب. مالدیپ کا دارالحکومت؟ پاس. مالے. 1 میٹر میں کتنے سینٹی میٹر ہوتے ہیں؟ 100. تھینک یو. مجسمہ آزادی کس شہر میں نصب ہے؟ امریکہ. امریکہ شہر نہیں ہے، نیو یارک. نیو یارک. مشہور کمپنی ایپل کا بانی کون ہے؟ پاس. اسٹیو جابس. ٹیسٹ کرکٹ میں کس رنگ کی بال استعمال ہوتی ہے؟ ہارڈ بال. کس رنگ کی بال؟ رنگ. پاس. سرخ. روس کا موجودہ صدر؟ پیوٹن. تھینک یو. صحرائے گوبی کس ملک میں ہے؟ رشیا. چائنا. اولمپکس 2024 کی میزبانی کس ملک کو دی گئی؟ جلدی جلدی جلدی. پاس. فرانس. دنیا کی کل آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب. 8 ارب. بھائی جان بڑھ گئے ہیں، اتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے تھے؟ 17. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈیڈ اے گریٹ جاب، تھینک یو. چلیں جی ناظرین محترم، ختم ہو گیا ریپڈ فائر راؤنڈ. لیکن ریپڈ فائر میں بالکل ہی فارغ کھیلا ان لوگ. کیا ہو گیا ان کو؟ کیا ہو گیا ناصر بھائی؟ آپ کیا کر رہے ہیں آپ ہیں؟ بس یہ کہ آئی تھنک میرے خیال سے تو ان کا پہلا ہی مقابلہ تھا. اچھا. تو اس وجہ سے انہیں پہلے یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریپڈ فائر کھیلا کیسا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بعض تو بالکل ہے کہ 15 10 سیکنڈ ایک سوال کے لیے رکے اور سوچا اس پہ. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. آپ نے ریپڈ میں اگر سوال کا جواب آپ کو نہیں آ رہا تو آپ پاس کر کے اگلا سوال لیں. اگلا سوال ممکن ہے کہ آسان ہو تو اس کا آپ جواب دے سکیں. 15 سیکنڈ جے نے ایک میں تو 20 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ ضائع کیے. بالکل ایسے ہی 11 ہجری والا. بہت ہی
ریپڈ فائر میں اگر آپ اچھا کھیل جاتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، ابھی مختلف ہے. حال دیکھ لیں آپ لوگ اپنا. 80 پوائنٹس والا بندہ ونر ہے. حضرت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دیکھ رہے ہیں. اور جو رنر اپ ہیں بھائی جے والے بھائی، ان کے 40 پوائنٹس ہیں. بھائی جان ادھر 240 والے لوگ جو ہے نا ایٹ لیسٹ ونر ہوتے ہیں، اور 200 پوائنٹ والے رنر اپ ہوتے ہیں. سمجھ بھی آتا ہے. آپ لوگ یار مطلب بڑا کمزور کھیلا ہے آپ لوگوں نے، لیکن خیر کیا کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ سیمی کے لیے اچھی تیاری کر کے آئیں گے سر. انشاءاللہ سر. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور کوشش کریں گے ریپڈ فائر میں رکیں گے بھی نہیں، ہے انشاءاللہ سر. تھینک یو. جناب ناصر بھائی آپ کی اجازت سے وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ پلیز جائیے سیمی فائنل کی تیاری کریں. 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے ہیں. اور بھائی آپ ادھر تشریف لائیں، آپ کو ہم گفٹ دیتے ہیں. آپ لگائیں سینٹس اینڈ سٹوریز کی خوشبوئیں، تاکہ آپ کو کچھ جو ہے نا مطلب آئیں ادھر آئیں آپ کے پلیز. اور انشاءاللہ ان خوشبوؤں سے آپ کی جو ہے نا وہ میموری تیز ہوگی. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین محترم، بہت بہت شکریہ آپ سب کا شریک رہنے کے لیے آج کے اس حسن علم کے سیگمنٹ میں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. آخری کوارٹر فائنل ہوگا ہمارا اس میں. تب تک کے لیے اجازت. انڈیویجول راؤنڈ کیا ہوگا؟ یس کل آخری انڈیویجول راؤنڈ کہہ رہے ہیں ناصر بھائی. مطلب اس کا بعد میں ان سے میں پوچھ لوں گا، لیکن چونکہ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، بعد میں پوچھتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں تب. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی، زندگی کا سفر معتبر ہو گیا، فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو. اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو.